اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں آپ تمام حضرات کو روزے کی فضیلت کے تعلق سے احادیث کریمہ اور قرآن کریمہ کی روشنی میں رمضان المبارک اور اس کے روزے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا، اور اگلے پارٹ میں انشاءاللہ الرحمن روزے سے ہونے والے فوائد کے بارے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ اس وجہ سے آپ حضرات چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ معلوماتی آڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت متعدد حدیثوں سے ثابت ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کا مطلب تو بعض علماء اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے وہی جو غار حرا میں بصورت اقرا جبریل امین لے کر آئے اور رمضان المبارک کا واقعہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید پورا کا پورا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ عام طور پر انسان کی عمریں بھی اس سے کم ہوتی ہیں، لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، ایک کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اسے لیلۃ القدر سے نواز دیتا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے 83 سال کی عبادت سے بے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے بعض متعدد علماء سے بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئی، تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی عمریں ان سے کم ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان لوگوں سے عمل میں پیچھے رہ جائیں گی جن کو لمبی عمریں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور روزے رکھنا بھی نماز، زکوٰۃ اور حج و عمرہ کی طرح ایک نہایت اہم عبادت ہے، اور روزے کی فضیلت متعدد احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کریمہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، صحیح بخاری کی اور یہ حدیث کریمہ ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریقا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث کریمہ ہے کہ الصوم جنۃ من عذاب اللہ، کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے
کی ڈھال ہے۔ جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہوں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے مال میں اور اس کے پڑوسی کے سلسلے میں۔ ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ چیزوں کے ذریعے انسانوں کو آزماتا ہے اور ان کا امتحان لیتا ہے۔ اولاد کی آزمائش یہ ہے کہ انسان ان کی فرط محبت کی وجہ سے غلط رویہ یا بخل یا خیر سے اجتناب تو اختیار نہیں کرتا، یا ان کی تعظیم و تربیت میں کوتاہی تو نہیں کرتا۔ مال کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے کھانے میں ناجائز طریقے تو اختیار نہیں کرتا، اسی طرح اسے خرچ کرنے میں اسرار سے یا بخل سے کام تو نہیں لیتا۔ پڑوسی کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے آرام و راحت کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، اس کے دکھ درد میں اس کا معاون و مددگار اور دست و بازو بنتا ہے یا نہیں، ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس حدیث و آیات سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات اور دیگر نیکیوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ نیکیاں اس کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ بنتی رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جنت سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی بو اللہ کے ہاں کستور کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس بو کو کہتے ہیں کستور، اس بو کو کہتے ہیں جو معدی کے خالی ہونے پر روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی معدے کے خالی ہونے پر روزے دار کے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے اس کو خلفہ یا خلوف کہا جاتا ہے۔ یہ بو عام حالات سے مختلف اور بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ یعنی دیگر نیکیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ اور قانون بیان فرمایا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالہا، یعنی نیکی کا صلہ کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ملے گا۔ لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے اس عام ضابطے اور
قلعے سے مستثنا فرما دیا اور یہ فرمایا کہ قیامت والے دن اس کی وہ ایسی خصوصی جزا عطا فرمائے گا جس کا علم صرف اس کو ہی ہے، اور وہ عام ضابطوں سے ہٹ کر خصوصی نوعیت، خصوصی قسم کی وہ نعمت اور وہ اجر ہوگی۔ یہ تمام احادیث جو بیان ہوئی روزے کی فضیلت میں عام ہے، یعنی ہر قسم کے روزے ان کے ضمن میں آ جاتے ہیں، چنانچہ وہ رمضان کے فرضی روزے ہوں یا رمضان کے علاوہ دیگر نفلی روزے ہوں، مذکورہ فضیلتیں ہر قسم کے روزے دار کے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے صرف رمضان ہی کے فرض روزے نہیں رکھتے، بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہر وقت نفل روزے کا بھی اہتمام کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کو روزے رکھتے، ہر مہینے کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی آپ روزہ رکھا کرتے۔ ماہ شعبان کے ایام اکثر روزوں کے ساتھ گزارتے، علاوہ ازیں جب کبھی گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا تو اس دن بھی آپ روزہ رکھ لیتے۔ عاشورہ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے، بلکہ زندگی کے آخری سال آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہوں تو 9 محرم کو روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ محض 10 محرم کا روزہ رکھنے سے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے علاوہ وقتاً فوقتاً روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ روزے نفلی ہوا کرتے تھے۔ آپ نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے رہتے تھے، حتیٰ کہ بعض دفعہ صوم وصال بھی رکھ لیتے، یعنی مکمل سال بھر روزہ رکھتے بغیر کچھ۔ بعض دفعہ تو آپ صوم وصال بھی رکھ لیتے، یعنی بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزے رکھتے، جس سے آپ نے اپنی امت کو منع فرمایا کہ امت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کی خصوصی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اتباع میں صالحین و اتقیاء کا کثرت سے نفلی روزے رکھنے کا یہ معمول اور عادت مبارکہ اس لیے تھی کہ وہ روزوں کی وہ فضیلتیں حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتے تھے جو پچھلی باتوں میں نے بیان کیا۔ جب نفلی روزوں کی فضیلتیں بیان ہوگی تو رمضان کے روزوں کا جو صلہ ملتا ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا جو کہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفلی روزوں کی جو فضیلت رکھی ہے ان سے کہیں گنا زیادہ فرض روزوں کی فضیلت رکھی ہے، اس لیے ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کی چند خصوصی اجر ہیں جنہیں بیان کیا جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی بابت فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پانچوں نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک، پانچوں نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہو، بشرطے کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جس نے رمضان کے فرضی روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے الحسنۃ بعشر امثالها کے تحت
306 रोजे 60 रोजों के बराबर शुमार होंगे और कमरी साल के 360 दिन ही होते हैं। यूं गोया एक मुसलमान साइमुद्दहर हमेशा रोजा रखने वाला शुमार होगा। इस एतबार से शव्वाल के ये 6 रोजे जिनको शख्स ईदी कहा जाता है, नफली होने के बावजूद निहायत अहमियत के हामिल हैं। हर मुसलमान को रमज़ान मुबारक के रोज़ों के साथ ये 6 रोज़े भी रख लेने चाहिए ताकि वो इन्नल्लाह साइमुद्दहर शुमार हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सर्कस जिन्नों को जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उनमें से कोई दरवाजा खुला नहीं रहने दिया जाता, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं रहने दिया जाता। और एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है, ऐ नेकियों के तालिब खूब पेश कदमी कर और ऐ बुराइयों के तालिब बाज आ जा। अल्लाह ताला के लिए जहन्नम से आजाद करदा लोग होते हैं और हर रात को ऐसा होता है, यानी रमजान की हर रात को अल्लाह जहन्नम से लोगों को आज़ाद फरमाता है। इस रिवायत में कुछ ज़ौफ़ है बक़ौलुल बानी जो दर्ज झेल हदीस से दूर हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान आया, ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सर्कस शयातीनों को जकड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला के फजल करम से इसमें एक रात होती है जो 1000 महीनों से बेहतर होती है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बड़ा ही हिरमा नसीब है, यानी बदबख्त शख्स है। एक और रिवायत में है कि रमजान के शुरू होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये माह मुबारक तुम्हारे पास आ गया, इसमें एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। जो इससे महरूम रहा वो हर तरह की खैर से महरूम रहा और इसकी खैर से बिल्कुल महरूम किस्मत शख्स ही महरूम रहता है। इन हदीस करीमा से वाज़ेह है कि रमज़ान का महीना निहायत अज़मत व सआदत का महीना है। अल्लाह ताला इसकी खुसूसी अज़मत की वजह से इस माह मुबारक में वो इक़दामात फरमाता है जो मज़कूरा हदीसों में बयान हुए, जिनसे इस महीने की खुसूसी फजीलत साबित होती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया और जिंदगी ने वफा किया तो इंशाअल्लाह रहमान अगले ऑडियो में रोजे के फवाइद और समरात का बयान होगा। ये रमज़ानुल मुबारक में पहले जुमा में बोले जाने वाली तकरीर थी जिसको मैंने आप तमामी हज़रात के सामने बयान किया। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग तकरीर में कच्चे हैं वो भी धीरे धीरे तकरीर बोलने की तरफ आगे हों। अस्सलाम वालेकुम।